بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث کا اوقات نماز کے حوالہ سے مشترکہ اعلامیہ بتاریخ 1 اپریل 2018۔ یہ اعلامیہ 2 برس قبل جاری کیا گیا تھا، جب حالیہ سرکاری نظام الاوقات مرتب کرنے کا عندیہ حکومت کی جانب سے سامنے آیا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت کارپردازان حکومت نے اہل حدیث علماء سے رائے طلب کی تھی جو اس اعلامیہ کی صورت پیش کر دی گئی تھی، مگر اس وقت ارباب اختیار نے اس طرف کوئی توجہ کی نہ اپنے اس اقدام کے مضر اثرات پر غور کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اب دوبارہ چند جزوی تبدیلیوں اور علماء کی مزید تائید کے ساتھ یہ اعلامیہ نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کی دعوت پر علماء کرام کا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں ملک کے نامور شیوخ الحدیث اور مفتیان کرام نے شرکت فرمائی۔ اجلاس میں وزارت مذہبی امور پاکستان کے نظام الاوقات برائے اذان و صلوات کا کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا گیا۔ تمام پہلوؤں پر بحث و نظر کے بعد بالاتفاق یہ طے پایا: نمبر 1، ملک میں اتحاد و اتفاق کے لیے وزارت مذہبی امور پاکستان کے جذبے کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وزارت مذہبی امور کے شائع کردہ نظام الاوقات برائے صلاۃ و اذان کو کتاب و سنت کے منافی سمجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے: عصر کی اذان اور نماز کا وقت کا تعین جو کیلنڈر میں کیا گیا ہے مداخلت فی الدین ہے، کیونکہ اس وقت سے قبل اذان اور نماز کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے عمل اور تعلیم کے خلاف ہے۔ مغرب کی اذان غروب شمس کے 4 منٹ تک دینے کی ممانعت اور 5 منٹ بعد دینے کی پابندی بھی تحریف فی الدین ہے۔ رمضان کے مہینے میں سائرن کو اذان کے متبادل کے طور پر استعمال کرنا احداث فی الدین اور شاعر اللہ کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، اتحاد امت اور ہم آہنگی کا یہ نیا تصور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے بجائے مزید افتراق و اختلاف کا باعث ہوگا۔ وزارت مذہبی امور سے ہمیں ایسی توقع نہیں کہ اس کے کسی اقدام سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو۔ نمبر 3، شہر کی مختلف مساجد میں نمازوں کے اوقات کا ایک ہونا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے زمانے میں بھی نہ تھا، لیکن امت میں اتفاق تھا۔ اقامت صلاۃ اور وحدت امت کے لیے وزارت مذہبی امور کا شرعی بنیادوں کے بغیر کوئی قدم اٹھانا باعث خیر نہ ہوگا۔ نمبر 4، اہل حدیث کے ہاں عصر کی نماز کا وقت یعنی مثل اول، معیار اور کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، اور یہی موقف ائمہ احناف، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت کے مطابق منقول ہے، بلکہ ہر دور میں محققین علماء احناف نے بھی اس موقف کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 5، شرکائے اجلاس اس بات پر متفق تھے کہ وزارت مذہبی امور کا یہ اقدام مداخلت فی الدین کے علاوہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ آئین میں تمام اہل ملک کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادات کرنے کی ادائیگی کا حق دیا گیا ہے، اس لیے کسی بھی گروہ کو دوسرے گروہ کے مطابق عبادات میں ادائیگی کا پابند بنانا آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 6، اتحاد کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ اگر وزارت مذہبی امور واقعتاً اتحاد امت کی خواہاں ہے تو نظام الاوقات کو کتاب و سنت کے مطابق مرتب کیا جائے۔ چند سطحی اقدامات سے اتحاد ممکن نہیں، اس کا طریقہ وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورۃ النساء آیت 59۔ اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ یہ حدیث صحیح الجامع 5248 نمبر پر موجود ہے۔ ترجمہ: میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے راہ سے نہیں بھٹکو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ نمبر 7، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے اور وزارت مذہبی امور کو اس سلسلے میں کتاب و سنت کے مطابق مساعی بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
چنانچہ ہم نمائندہ علماء اہل حدیث اس یکساں اوقات نماز کو اتحاد و اتفاق کے بجائے انتشار و افتراق سمجھتے ہیں۔ اذان کی بجائے سائرن پر روزہ افطاری کو اسلام کے ساتھ سنگین مذاق گردانتے ہیں۔ چونکہ نماز و روزہ جیسی عبادات اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی قرآن و سنت کے مطابق یقینی بنانے کے لیے ہم وطن عزیز میں آئینی اور قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔